السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ آج ہمارا الحمدللہ 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء میں جو بنیادی مقصد بتایا گیا وہ یہ کہ اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے، اور ان عقائد کے خلاف کفار مکہ جو اعتراضات اٹھایا کرتے تھے، سورہ میں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ایک ہم جیسے انسان ہی کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا مناسب تھا، اور اس زمن میں بہت سے پچھلے پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا کہ وہ سب انسان ہی تھے، اور انہوں نے اپنی قوموں کو انہی عقائد کی تعلیم دی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد ہیں۔ انبیاء کرام کے سے اسی حوالے کی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے درمیانی دور میں یہ نازل ہوئی۔ اس سورہ میں مشرکین مکہ کی زندگی کے متعلق تصورات کی درستگی، نبوت کے بارے میں ان کی سوچ کی اصلاح اور دعوت توحید پر، جیسے میں نے پہلے بتایا، اعتراضات کے جوابات ہیں، اور جو سازشیں کر رہے تھے وہ اس پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اور ان کا یہ زندگی کے متعلق تصور تھا کہ زندگی بس ایک کھیل ہے جسے چند روزہ کھیل کر یوں ہی ختم ہو جانا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کسی حساب کتاب اور جزا و سزا سے سابقہ پیش نہیں آنا۔ اور پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حساب کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی دور نہیں بلکہ تمہارے سروں پر کھڑا ہے۔ اب تمہیں غفلت اور لاپرواہی چھوڑ کر اپنی عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور عاقبت سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے جس چیز نے انہیں دور کیا ہوا ہے وہ ان کے نبوت کے بارے میں غلط تصورات ہیں۔ وہ اپنے نبی کی بات اس لیے دھیان سے نہیں سن رہے کہ انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ کوئی انسان اور بشر نبی نہیں بن سکتا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، لہٰذا یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، یعنی اللہ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مردوں کو ہی وحی کے لیے ہم نے چنا، پس ذکر کرنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، اور ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے، دونوں کھانا بھی کھاتے تھے اور نہ ان کی ہمیشگی کی زندگی تھی، ان سب کو انسان بنایا گیا تھا جیسا کہ ایک عام انسان۔ جب انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا گیا تو ہم نے ایمان لانے والوں کو نجات دی اور انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون۔ پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا، یعنی ہم نے عذاب بھیجا تو ہم نے انہیں نجات دی، اور اسے بھی جسے ہم چاہتے تھے، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی تخلیق جو ہے وہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے عرب، بلکہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات کی تخلیق کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، یہ محض اللہ نے دل لگی کے لیے بنائی ہے۔ جب کائنات کا کوئی مقصد ہی نہیں تو پھر ہماری زندگی بھی کھیل تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہاں کے ہر عمل سے متعلق بعض پرس ہوگی اور اس پر جنت اور جہنم میں بھیج دیا جائے گا، یہ کسی دیوانے کا خیال ہی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا۔ آیت نمبر 16 سے 18 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ۔
فَلْنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائے تو یقیناً اسے اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کو چل ڈالتا ہے، بس اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے اور تمہارے لیے اس کی وجہ سے بربادی ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ کائنات کی تخلیق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہم حق کو تسلیم کرنے اور حق کا انکار کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور انسانوں کا امتحان یہ ہے کہ کون حق کا ساتھ دیتا ہے اور کون باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید پر ایک چھوٹی سی دلیل بیان کرتے ہیں، خود سمجھایا جاتا ہے قرآن کے اندر، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ آیت نمبر 22 اور 23 ہے، اگر ان دونوں میں سے یعنی آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو وہ دونوں ضرور بگڑ جاتے۔ سو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تو کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، وہ سب سے پوچھیں گے۔ یعنی جس طرح ایک گھر اور ایک ادارے کے دو یا زیادہ سربراہ ہوں تو وہ نہیں چل سکتا، اسی طرح اگر اتنی بڑی کائنات کے اگر دو سربراہ ہوتے تو یہ کیسے چل سکتی تھی؟ بہت جلد اختلاف ہوتا، ہر ایک چاہتا کہ میری بات مانی جائے، اسی کشمکش میں نظام کائنات تباہ ہو جاتا۔ ذرا سوچئے کہ اگر صدیوں سے نظام کائنات مسلسل چل رہا ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کائنات کا صرف ایک ہی رب ہے۔ پہلے تمام رسولوں کی بھی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آیت نمبر 25 ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو۔ اور اب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والوں کو جواب دیا جا رہا ہے۔ عربوں کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے دراصل اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو انہیں مانتا ہے کہ اللہ کی جانب میں اس کی سفارش کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ آیت 26 سے 28 تک ہے، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی، یعنی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جیسے ہی ان کو کوئی حکم ملتا ہے وہ اللہ کی بات فوراً مانتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے، اور وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے، یعنی اللہ تعالیٰ پسند کرے، اور وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اب کائنات سے متعلق سائنسی انکشافات ہیں، کچھ کائنات سے متعلق تحقیق کرنے کے جو جدید سائنسی ذرائع تخلیق کیے گئے ان کے ذریعے سائنسدانوں نے کائنات کے جو راز کھولے ان میں سے ایک یہ ہے کہ زمین اور آسمان پہلے ملے ہوئے تھے، پھر وہ بٹ گئے ٹکڑیوں میں۔ قرآن مجید نے 1450 سال پہلے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے یہی تصور پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ اور کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھا کہ بے شک سارے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے ہیں تو ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ جانداروں کی تخلیق سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے پانی سے ہر چیز زندہ چیز بنائی تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اور پہاڑوں کی حیت اور اس کے مقصد سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ آیت نمبر 31 ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پائیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے اپنی جو تخلیقات ہیں ان کا جو ہے ان کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد
جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے بنائی گئی. یعنی پہاڑ زمین کے کیل ہیں جس کے ذریعے زمین کو ہلنے سے روکا گیا ہے. پہاڑوں پر تحقیق کرنے والے سائنسدان کہتے ہیں کہ پہاڑ زمین میں ایک حصہ اوپر ہوتے ہیں اور باقی دو حصے اندر ہوتے ہیں، اور انہی سے زمین کا توازن برقرار رہتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم زمین پر گھر بنا سکتے ہیں اور چل پھر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیل کی طرح، میخوں کی طرح ان کو ٹھوک دیا ہے، جس طرح ہم دیوار میں کیل ٹھوکتے ہیں. اگر یہ ہر وقت حرکت کرتی رہتی تو ہم اس پر زندگی نہیں گزار سکتے تھے. مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑوں کو ٹکڑوں کی صورت میں بنایا ہے، طویل دیوار کی صورت میں نہیں بنایا، اور جہاں بڑے بڑے پہاڑی سلسلے بنائے ہیں وہاں بھی جگہ جگہ درے رکھتی ہیں تاکہ انسانوں کی نقل و حرکت میں آسانی رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بڑی سوچ سمجھ کر بنائی اور انسانی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر تخلیق کی ہے. اب اللہ تعالیٰ آسمان اور شمس و قمر کی تخلیق سے متعلق فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 32 اور 33 تھی. یعنی سورج اور چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں لگایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کام کے لیے میں نے ان کو لگایا ہے سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، جو میں نے کام ان کو دیا ہے وہ وہی کام کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ معبودان باطل کی حیثیت بیان کر رہے ہیں، مشرکین کے معبودوں کی حیثیت. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 42 اور 43 میں، کہو کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں، یا ان کے لیے ہمارے سوا کوئی اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں. وہ نہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. عرب لوگ دین کے معاملے میں بڑی بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افہم الغالبون. آیت نمبر 44 ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو ساد و سامان دیا یہاں تک کہ ان پر لمبی عمر گزر گئی. پھر کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو آتے ہیں اسے اس کے کناروں سے گھٹاتے ہیں تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین کو اب تنگ کر رہا ہوں. ہماری اس مہربانی اور پرورش سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کا کوئی ذاتی استحقاق ہے جس کا چھیننے والا کوئی نہیں. اپنی خوشحالیوں اور سرداریوں کو یہ لازوال سمجھنے لگے ہیں اور ایسے مست ہو گئے ہیں کہ انہیں کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ایک اللہ بھی ہے جو ان کی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتا ہے. اب حالت یہ ہے کہ کفر گھٹ رہا ہے اور دولت اسلام وسعت پذیر ہے. مسلمان علاقوں پر علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں. اس وقت کے دور کی بات ہے کس طرح کفر کو اللہ تعالیٰ نے بالکل سمیٹ دیا اور اسلام کو بڑھتا ہوا کافروں نے دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں. قرآن پاک ایک نصیحت کرتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. آیت نمبر 50 ہے، اور یہ ایک بار برکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے تو کیا تم اسی سے منکر ہو. اتنا عظیم الشان کلام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا گیا. اگر تم اس سے بھی انکار کرو گے تو پھر سابقہ انبیاء، ان کی دعوت اور ان کی دعوت کا انکار کرنے والی اقوام کا انجام ذرا غور سے دیکھ لو. اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. عرب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے اور وہ اس پر بڑے فخر کرتے تھے. تو اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور جواب میں قوم کے رویے کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور پیغام وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور جو رویہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ورثاء کا رویہ نہیں بلکہ نمرود کے پیروکاروں کا ہے. کہ کسی صورت بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لانے اور اس پر فخر کرنے کی مستحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جاننے والے ہیں. نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی. اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا
پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ لوگ کہنے لگے تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا ہم سے مذاق کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، یہ مورتیاں اللہ کے مقابلے میں کسی کام کی نہیں ہیں۔ جب قوم نہ مانی تو ان کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر 57 ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں ضرور ہی تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پھر ایک دن جب ان کا کوئی میلہ تھا، سارے لوگ میلے پر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر ایک ہتھوڑا اٹھایا اور بت خانے میں گھس گئے اور ایک طرف سے شروع ہو کر آخر تک سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑا تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ جب یہ جواب نہیں دے گا تو لوگ ضرور سوچیں گے۔ شام کو جب لوگ واپس آئے بت خانے کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کام کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہی ہے جو اسے ماننے سے انکاری ہے اور اس کے خلاف باتیں بھی کرتا ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا، پوچھنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے حکمت سکھائی تھی، آپ چیک کریں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ اس نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، یہ کس نے کیا ہے؟ پوچھو ذرا کیا کیا تھا انہوں نے؟ سارے بت توڑ کر بڑے والے بت کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا اور کہا اس سے پوچھو اگر یہ بولتا ہے۔ اب قرآن پاک میں ان کی حالت کیا بیان کی گئی؟ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ آیت 64 اور 65 ہے، تو وہ اپنے دلوں کی طرف لوٹے اور کہنے لگے یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے، بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ اب وہ شرمندہ تھے لیکن اوپر سے ان کی اکڑ ختم نہیں ہوئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں بیان فرما دیا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ 66 اور 67 میں کہا پھر کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دیتی ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہیں؟ اف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اتنی واضح دلیل کے بعد سوچنے اور مان لینے کی بجائے باپ دادا کے دین کی اہمیت ان پر غالب آ گئی اور وہ کہنے لگے آج ہم اپنے دین کی خدمت اور تحفظ کا آج ہی موقع ہے، اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ابراہیم کو آگ میں ڈال کر نشان عبرت بنا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا اور آگ میں ڈالنے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا۔ سب لوگ جھوٹے مذہب کے جنون میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ایندھن جمع کرنے لگے۔ جب مقررہ دن آیا تو تماشا دیکھنے کے لیے پورا مجمع اکٹھا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور لوگ دیکھنے کے لیے اس لیے اکٹھے ہوئے کہ اپنے باپ دادا کے دین کے باغی کا انجام دیکھ لیں ذرا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو انتہائی خسارے والا کر دیا۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ جب بھی ہم اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے، ہمارے راستے میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف کچھ بھی آئے گا، کوئی آزمائش، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے خود دور کر دیں گے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی علاقے عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ آپ علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ اور آپ کے بھتیجے لوط بھی تھے جو بعد میں نبی بنے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی انسانی عوارض پیش آتے تھے۔ سورت کے شروع میں بتایا گیا کہ عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تسلیم نہیں عرض کرتے تھے کہ وہ انسان اور بشر ہیں اور ان کی نظر میں کوئی بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔
جو ہے وہ 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، بس ذکر کرنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، اور ہم نے ان کا جسم ایسا بنایا ہی نہیں تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر کھانے پینے کے علاوہ دوسرے عوارض کا تذکرہ کیا جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ تمام عوارض انبیاء اسلام کو بھی پیش آتے تھے۔ مثلا لوط علیہ السلام کو ایسی قوم کی طرف رہنما بنا کر بھیجا گیا تھا جو اخلاقی اعتبار سے بہت گرے ہوئے لوگ تھے، تمام تر کوشش کے باوجود اپنی بد عادات سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 74 میں بتاتے ہیں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ۔ 74 ہے آیت نمبر۔ اور لوط ہم نے اسے حکومت اور علم عطا فرمایا، اور اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور اسے اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کیا کرتی تھی، یقیناً وہ برے لوگ تھے جو نافرمان تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، قوم نے نہ مانا تو شدید پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ آیت نمبر 76 اور 77 میں آتا ہے اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کے خلاف اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ تمام انبیاء کا ذکر آئے گا اور ان کے ساتھ ایک لفظ مشترک آئے گا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ جب انبیاء علیہ السلام قوم کو دعوت حق دے دیتے اور کتنی عرصے کی تبلیغ کے بعد بھی قوم نہ مانتی تو انبیاء دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو اب مٹا دے، تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے تھے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرما لی، ہم نے اس کی دعا کا جواب دیا۔ اور اللہ تعالیٰ مچھلی والے کا ذکر کر رہے ہیں۔ مچھلی والے کون تھے؟ یونس علیہ السلام۔ آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا دعا تھی نوح علیہ السلام کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور آگے سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ جب انبیاء سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو سرزنش کرتے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اس کے ساتھ کوئی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، یعنی یونس علیہ السلام کی کون سی دعا ابھی جو ہم نے پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے سورۃ الانبیاء، جو ہے اس نام سے جیسے پتہ لگتا ہے سارے انبیاء کا تذکرہ ہے اس میں۔ اب زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ گئے مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں آیت نمبر 89 اور 90 میں زکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو پکار کا جواب دیا۔ ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، بے شک وہ نیکیوں میں بہت جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ اب انبیاء کی تعریف بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس طرح کے وہ نیک لوگ تھے کہ ہر وقت عاجز تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اب یہاں پہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام دونوں کے بارے میں بات آئے گی۔ انبیاء علیہ السلام کی پریشانیوں اور مصائب کے واقعات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر کی جانے والی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔
آیت نمبر 79 سے 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا علیہ السلام جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور ہم ہی کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو دیا تھا کہ وہ جو تسبیح کرتے تھے جو بھی اپنے کتاب پڑھتے تھے تو پرندے اور پہاڑ اور پیڑ اور سب ان کے ساتھ وہ تسبیح دہرایا کرتے تھے اور ہم نے اسے تمہارے لیے ذرہ بنانا سکھایا. یہ جو جنگ میں جو لوہے کا لباس جو حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے اور کڑیاں اور سارا کچھ زنجیریں یہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے بنائی تھی تاکہ وہ تمہاری لڑائی سے تمہارا بچاؤ کرے. تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. فہل تم شاکرون. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس کیا اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے اور سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی جو تم بہت تیز تھی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے اور کئی شیطان جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کے اندر ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو اس کے بعد یا اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملی اور سلیمان علیہ السلام نے اس بادشاہت کے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی. ان انعامات کا تذکرہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے انبیاء انسان ہوتے ہیں اور وہ انسانوں والے جذبات اور خواہشات خوشیاں اور پریشانیوں سے متاثر ہوتے ہیں. لہٰذا یہ سمجھنا کہ نبی انسان نہیں ہوتا نہایت احمقانہ سوچ اور اللہ کے اصولوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. مگر اس کا معنی یہ نہیں کہ کوئی پریشانی آئے تو آپ جو ہے وہ سب کو اکٹھا کر لیں اور پڑھنا شروع کر دیں. آپ اکیلے پریشانی آپ کے پاس آئی ہے تو اکیلے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق قائم کریں اس سے دعائیں مانگیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ختم کر دیں گے. جب بھی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو کیا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ وہ دعا قبول نہ کرے. تو اس میں بھی ہمارے لیے کوئی حکمت ہے اللہ کی. اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ بعد کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے. وہ کسی صورت اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. جب انسان قیامت کے دن اپنی دعائیں جو قبول نہیں ہوگی ان کو دیکھے گا تو وہ دعا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی. تو ہمیں جو ہے وہ انتظار کرنا ہے. ایک ہم لوگوں کو جلدی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بس قبول کیوں نہیں ہو رہی, اب قبول ہو جانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک نظام ہے کہ انسان کو انتظار کرنا ہے. جب اس کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اس کو قبول فرمائیں گے. اب دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل میں ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون فتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون. آیت 92 اور 93 ہے. بے شک یہ ہے تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں سو میری عبادت کرو. اور وہ اپنے معاملے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی جنہوں نے لوگوں کو فرقوں میں بانٹا اور اپنی اطاعت پر لگایا ان سے محاسبہ کیا جائے گا. جن لوگوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی عبادت کی تعلیم دی تھی لیکن انہی کو معبود بنا لیا, یا وہ لوگ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ دنیا میں ان کی بندگی کی جا رہی ہے. یعنی کہ یہ وہ معبود بھی ہو سکتے ہیں جو صرف کہہ کے آئے تھے کہ اللہ کی بندگی کرنا لیکن لوگوں نے ان کی بندگی شروع کر دی اور اس فعل میں ان کی خواہش اور مرضی کا کوئی دخل نہیں. یعنی کہ وہ نہیں چاہتے تھے. جس طرح ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھے پڑا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو اپنی مدد کے لیے کہا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام آگے سے جواب دیں گے کہ یا اللہ جب تک میں ان میں زندہ رہا تو بھی مجھے دیکھتا تھا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے ان کو کبھی نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے شرک کے ذمہ دار خود ہوں گے. البتہ جنہوں نے خود معبود بننے کی کوشش کی ہوگی اور جنہوں نے لوگوں کو شرک کی دعوت دی وہ سب اپنے عابدوں کے ساتھ جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ پھر غفلت پہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ سورت کے آغاز میں غفلت برتنے سے تنبیہ کی گئی, آخر بار پھر غفلت سے تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين انکم وما تعبدون من دون الله حسب جہنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها فكل فيها خالدون. آیت 97 سے 99 تک آتا ہے.
اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا تو اچانک یہ ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا۔ ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم اس غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور یہ سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طے شدہ اصول ہے کہ جو پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ہم زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 105 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ فِي الزَّبُورِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ یہ زمین اس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ اب یوم آخرت کے وقوع کا منظر ہے۔ سورت کا آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا مگر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ دن سر پر کھڑا ہے مگر یہ لوگ غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سورت کے آخر میں یوم حساب کے قائم ہونے کا منظر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 97 سے 100 تک، اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا تو اچانک یہ ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا۔ ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم اس غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو ان میں داخل نہ ہوتے اور یہ سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے اس میں ایسی آواز ہوگی کہ وہ اس میں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ اب سورۃ الحج شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی۔ مطلب یہ ہے کہ سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اسی صورت میں یہ بتایا گیا کہ حج کی عبادت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کی بنیادی ارکان کیا ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الحج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا، وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاد کو عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری دی گئی کہ یہ نہ صرف اس کا ثواب ان کو آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ تعالی فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بھی بیان کیے گئے۔ چنانچہ سورت کا آغاز آخرت کے بیان سے ہوا ہے جس میں قیامت کا ہولناک منظر بڑے مؤثر انداز میں اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 1 اور 2 میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اس سے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی، یعنی اپنے جسے اس نے دودھ پلایا اپنے بچے کو، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب ان دن لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ عجیب سچویشن ہوگی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ قیامت کے متعلق شک کرنے والوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقلی دلائل سے سمجھایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 5 to 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں ہو تو بے شک ہم نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ پورا پروسیس بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے پیدا کیا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر ایک قطرے سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر کچھ جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے جس کی پوری شکل
بنائی ہوئی ہے اور جس کی پوری شکل نہیں بنائی ہوئی، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو اوائل عمری قبض کر لیا جاتا ہے، یعنی بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر یعنی بڑھاپے کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور تو زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر خوبصورت قسم میں سے اگاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسی لیے کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور اس لیے کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ صاف صاف ہر چیز کے بارے میں بتا کے انسان کو اسی کی حقیقت بتا کے وارننگ دے رہے ہیں۔ اب مشرکین مکہ کو کہا گیا، خطاب کیا ان سے اللہ تعالیٰ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بغیر کسی دلیل کے تم جھٹلا رہے ہو، اور ان پر ظلم و ستم کر کے اپنی قوم کے صالح ترین لوگوں کو صرف اس جرم میں نکال رہے ہو کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھو، اب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور تمہارے یہ بناوٹی معبود تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 اور 9 میں فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے، اس حال میں کہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے، تاکہ اللہ کے رستے سے گمراہ کرے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی ایک رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اب جو انکار کر رہے تھے ان کے لیے تو صاف صاف اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتیں بھی بیان کر دی اور عذاب کا بھی بتا دیا۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جو درمیان کے تھے، نہ ان کو ادھر جانے کی سمجھ آتی تھی نہ ادھر جانے کی۔ وہ کہتے تھے کہ اب جس جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ آسانی ملے گی اور ہمیں ہمارے لیے سرداری ہوگی تو اس جگہ ہم جائیں گے۔ مکہ میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو تمام تر دلائل کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مشرکین کے دین میں فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ کچھ ایسے تھے جن کی نظر میں دین کی اہمیت ہی نہیں تھی، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سیاسی اعتبار سے انتظار کر رہے تھے کہ اونٹ کی کروٹ بیٹھتا ہے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا ہم اسی کے ساتھ دیں گے۔ اس لیے وہ دونوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور حق کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ مَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ آیت نمبر 11۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو منہ پر الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، اور یہی صریح خسارہ ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اور اس سے مطلوب یہی ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دے۔ اگر کوئی شخص حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے الگ تھلگ رہ کر خود کو عافیت میں سمجھتا ہے، تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کائنات کا ایک تاریخ بیان کریں کائنات کی، کہ پوری کائنات ایک ایک مخلوق جو اس میں موجود ہے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، مگر حیرت ہے کہ انسان عقل و شعور رکھنے کے باوجود صرف اسی لیے سجدے سے انکاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عمل کی آزادی دے رکھی ہے، حالانکہ کلی آزادی اس کو بھی حاصل نہیں، وہ بھی دوسری بے اختیار مخلوقات کی طرح قانون فطرت کی گرفت سے آزاد نہیں ہے۔ اس معمولی سی آزادی کی بنا پر اپنے مالک کو سجدہ کرنے سے انکاری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت سجدہ ہے یہ، کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ، اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آیت نمبر 18 تھی سورۃ الحج کی۔ اب اگر یہ آزادی کے باوجود اپنی خواہش سے اپنے مالک کو سجدہ کرتا ہے تو جنت کا مستحق ہوگا، اور اپنے دائرہ اختیار میں بغاوت کی روش اختیار کرے گا تو سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ مسجد حرام کی اہمیت اور اس میں بے دینی پھیلانے والوں کا انجام بتا رہے ہیں کہ جب مسلمان حجت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اہل مکہ نے مدینہ والوں کے لیے حج اور عمرہ ادا کرنے پر پابندی لگا دی، بلکہ ایک مرتبہ مدینہ کے کچھ لوگ عمرہ کی غرض سے مکہ گئے
تو قریش نے مارا اور بےزتی بھی کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. آیت نمبر 25 ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے اور اس حرمت والی مسجد سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے اس طرح بنایا کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں, اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی تجربی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب سے مزہ چکھائیں. اب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے معمار اور حج بیت اللہ کے بانی تھے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اب آگے انشاءاللہ آیت میں آئے گا کہ مشرکین مکہ کو دو چیزوں پر بڑا فخر تھا. ایک کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں, دوسرا وہ بیت اللہ اور حاجیوں کے خدمتگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے اور حج کا اعلان کرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دیا تھا, اور یہ بھی منع کیا تھا کہ اس جگہ کو شرک سے پاک رکھنا ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے, وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے. پھر فرمایا وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. آیت نمبر 30 to 31. اور بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو اس حال میں کہ اللہ کے لیے ایک طرف ہونے والے ہو, اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں, اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا, پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور کی جگہ میں گرا دیتی ہے. اب قربانی کے حکم اور آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب میں قربانی کا تصور موجود ہے تاکہ آدمی اپنے مال اور جن جانوروں سے وہ محبت کرتا ہے انہیں اپنے رب کے حضور پیش کرے اور اس کی خوشنودی حاصل کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. آیت نمبر 34 ہے. اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان پالتو چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں. سو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 سے 38 میں اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے, تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے, تو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں. پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اور مانگنے والوں کو بھی. یعنی یہ قربانی کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ خود بھی کھانا ہے لوگوں کو بھی کھلانا ہے. اور اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر کرو. جانوروں کو بھی ہمارے لیے مسخر کیا گیا ہے تاکہ ہم شکر ادا کریں. اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون, اور لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچے گا. اسی طرح اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم ان پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اسی لیے ہر جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بے حد ضروری ہے, ورنہ جانور حلال ہی نہیں ہے. بے شک اللہ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے. بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بے حد خیانت کرنے والا اور بہت ناشکرا ہو. اب مسلمانوں کو اپنی دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جا رہی ہے. قریش ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے مشن کے وارث تھے. انہوں نے توحید کی دعوت دینے کے بجائے شرک کے محافظ اور ابراہیم علیہ السلام کی مشن پر چلنے والوں کے دشمن بن گئے. اس لیے اب مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ شرک کے محافظوں کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا, اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے. وہ جنہیں ان کے گھروں سے کسی حق کے بغیر نکالا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے یقولوا ربنا اللہ,
کہ اللہ ہمارا رب ہے. پھر جہاد کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا یہاں پر اوپر والی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس کے اندر جہاد کی اجازت مل گئی تھی مسلمانوں کو. اور پھر جہاد کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا تو بری طرح ڈھا دیے جاتے. کیا کیا چیزیں؟ رہبوں کے جھونپڑے، نصرانیوں کے گرجے، یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے. یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ پھر اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا اور سب پر غالب ہے. کفار کے رویے کے برعکس اگر مسلمانوں کو حکومت مل جائے تو ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 سے 41 تک. کیونکہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کام کریں گے اور برے کاموں سے روکیں گے. اب یہ ہے اقتدار ملنے کے بعد حکمرانوں کا رویہ یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ صاف واضح بیان کریں اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے. بے شک اب تباہ شدہ اقوام سے عبرت حاصل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اصول بیان کر رہے ہیں کہ ترقی اور ثواب کے تنزلی اور عذاب کے طے شدہ قوانین ہیں. ترقی اور ثواب کے بھی اور تنزلی اور عذاب کے بھی. جو قوم جن اصولوں کی پاسداری کرے گی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا. درست راستہ معلوم کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ پہلی اقوام کا مطالعہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 42 سے 46 میں فرماتے ہیں اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد اور سمود کو بھی جھٹلا دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط کی قوم کو بھی اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا تو میں نے ان کافروں کو مہلت دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا. تو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھی بس وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں اور کتنے ہی بیکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں جو ایسے ہی پڑے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ وہ سمجھیں یا کان ہوں جن کے ساتھ وہ سنیں. بس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ہجرت کرنے والوں کے لیے فراخی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دین سے محبت کرتے ہیں مگر دین کے لیے کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں دیتے کیونکہ وہ دنیا کی نعمتوں اور عیش و عشرت کو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے اگر دین کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ معلوم نہیں ہجرت کر کے جائیں گے تو وہاں جس طرح زندگی کی سہولتیں ادھر مل رہی ہیں وہاں ملیں کہ نہ ملیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں آیت نمبر 58 اور 59 میں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا اچھا رزق اور بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے. یقیناً وہ انہیں ایسے مقامات میں ضرور داخل کرے گا جس پر وہ خوش ہوں گے اور بے شک اللہ ضرور سب کچھ جاننے والا اور بے حد بردبار ہے. اب اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے ہی مشرکین کے جھوٹے معبود ہیں کمزوری میں. مکھی کتنی ایک کمزور ہے اور مشرکین کے معبود بھی ایسے ہی ہیں. آیت نمبر 73 اور 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے سو اس کو غور سے سنو. بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کریں گے خواہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے چھڑا نہ پائیں گے. کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی کیونکہ جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا اور سب پر غالب ہے. اور آخر میں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے آیت نمبر 77 to 78 میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم.
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اسی نے تمہیں چنا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق کسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا اس سے پہلے اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والا بنے اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو۔ تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، وہی تمہارا مالک ہے، سو اچھا مالک ہے اور اچھا مددگار ہے۔ یعنی قریش ابراہیم علیہ السلام کے مشن سے منحرف ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے اب اصل وارث تم ہو، یعنی امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے، لہٰذا اب تمہیں ابراہیمی مشن پر چلنے اور اسے نافذ کرنے کے لیے دن رات ایک کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے بے شک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لیجئے، کوئی بھی غلطی جانے انجانے جو ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائیے، کچھ بتانے میں، کچھ پڑھانے میں، کچھ پڑھنے میں اللہ تعالیٰ زیر زبر پیش کی کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو ہم سب سے درگزر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دیجئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ بنا دیں اس کو، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں اس کو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہماری نسلوں سے آنے والی نسلوں سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جو لوگ گزر چکے ہیں آپ ان سے بھی راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے لیے آسانیاں فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب اپنے گناہوں پر پشیمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔